دلیل نمبر 2 غیر مقلدین کی دوسری دلیل جو ان کا بڑی مضبوط شمار ہوتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعضوں میں ابو رکانہ ہے، بعضوں میں رکانہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت رکانہ کے بارے میں ہے، حدیث رکانہ اس کو کہتے ہیں، ابو رکانہ راویوں کا وہم ہے، اصل حدیث رکانہ ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ جب دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت لگائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا رکانہ سے نکاح ہوا ہے لیکن رکانہ شادی کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے بچوں کو بلا لیا اور صحابہ کو بلا کر دیکھو یہ اپنے باپ کی طرح ہے، یہ اپنے باپ کی طرح ہے، یہ اپنے باپ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ دیکھیے صاحب اولاد بندہ ہے اور دوسری عورت سے نکاح کرتا ہے اور یہ کہتی ہے شادی کے قابل نہیں، تم ویسے کہہ دو میں اس کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی، لیکن ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ اس کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دو اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رجوع کر لو۔ حضرت رکانہ نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اس کو 3 طلاق دے چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا قد علمت، تو میرے علم میں ہے تو نے 3 طلاق دی ہے، فراجعہ تو رجوع کر لے۔ اللہ کے نبی نے 3 طلاق کو 1 قرار دے دیا۔ یہ غیر مقلدین کی سب سے بظاہر مضبوط حدیث مسلم کے بعد شمار ہوتی ہے۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے والے 2 قسم کے آدمی ہیں۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، اخبرنا ابن جریج، اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی بعض بنی ابی رافع، آگے عن اکرمہ مولا ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد یزید۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا ابن جریج نے، اس کو بیان کیا بعض بنی ابی رافع نے۔ کس نے بیان کیا؟ معلوم لوگ نہیں، مجہول ہے، بعض بنی ابی رافع، اور ان کو بیان کیا حضرت اکرمہ نے، ان کو بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حدیث و نافع بن اجیر نمبر 1، نمبر 2 عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ، یہ نقل کرتے ہیں علی بن یزید سے اور وہ نقل کرتے ہیں یزید بن رکانہ سے۔ خلاصہ کیا ہے؟ باپ کا نام رکانہ اور بیٹے کا نام یزید بن رکانہ۔ اب یزید بن رکانہ حضرت رکانہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے میری والدہ کو طلاق دی، دوسری عورت سے نکاح کیا، جب اس کو طلاق دینے کی نوبت آئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ میرے والد نے کہا طلقتھا البتہ، میں نے اس کو طلاق بتہ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجوع کر لو، اور حضور نے طلاق بتہ کو 1 طلاق شمار فرمایا۔ اب 2 لفظ آگے، ایک روایت آگئی کہ آپ نے 3 طلاق دی تھی اور ایک روایت آگئی آپ نے طلاق بتہ دی تھی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا 3 طلاق دی تھی یہ کون ہے؟ اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی بعض بنی ابی رافع، بعض بنی مجہول لوگ ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کون ہے۔ اور جو کہتے ہیں طلاق ثلاثہ نہیں طلاق بتہ دی تھی، یہ حضرت رکانہ کا اپنا بیٹا ہے، یہ رکانہ کا اپنا بیٹا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ رکانہ کے بیٹے والی بات زیادہ درست ہے کہ 3 طلاق نہیں بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ کیوں؟ ھذا اصح من حدیث ابن جریج ان رکانۃ طلق امرأتہ ثلاثا، یہ جو ابن جریج والی روایت ہے نا کہ انہوں نے 3 طلاق دی تھی، اس سے زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ ان کے بیٹے یزید بن رکانہ والی۔ کیوں؟ لأنہم اہل بیتہ وہم اعلم بہ، اس لیے کہ یہ ان کی اولاد ہے اور گھر کے معاملات کو اولاد بہتر جانتی ہے، گھر کے معاملات کو اولاد۔ اب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے یا 3 طلاق دی ہے، بیٹا کہتا ہے طلاق بتہ دی ہے اور باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دی ہے، تو باہر والوں کی بات کا زیادہ اعتبار ہوگا یا بیٹے کی بات کا؟ اس لیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں دی تھی بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ 3 طلاق والی بات غلط ہے، طلاق بتہ والی بات ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ 2 وجہ بیان ہو گئی۔ نمبر 1، 3 طلاق والی روایت کو نقل کرنے والے مجہول ہیں، بعض بنی ابی رافع۔ دوسرا جواب کہ 3 طلاق والی کو روایت کرنے والے باہر کے لوگ ہیں،
اور ایک طلاق اور طلاق بتہ کو روایت کرنے والے گھر کے لوگ ہیں۔ اور تیسرا جو آپ ذہن میں رکھ لیں، ان میں راوی ہے ابن جریج۔ ابن جریج یہ راوی شیعہ بھی تھا اور متع کا شوقین بھی تھا، عام شیعہ نہیں تھا، متع کا شوقین بھی تھا، اس لیے اس کی بات کو ان کے خلاف ہو تو مانیں گے، اپنے حق ان کے حق میں تو پھر کبھی بھی ماننے کے لیے تیار ہے، محدثین کے ضابطہ کے نہیں مانیں گے۔ آگے دلیل نمبر جو 3 پیش کیا یہ وہی دلیل ہے، اب بجائے سنن ابی داؤد کے مسند امام احمد کے اندر ہے، اس کا ایک ہی جو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس میں راوی محمد بن اسحاق بن یسار ہے جو شیعہ بھی ہے، دجال بھی ہے، اس لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں۔